بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم تذکرہ حضرت لوط علیہ السلام یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کی پرورش بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا وطن عراق کا مشہور شہر اور دارالخلافہ بابل تھا۔ علاقۂ سدوم کے باشندوں کی اصلاح کے لیے نبی بنائے گئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 13 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر سدوم میں قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے۔ اعلی اعلان یہ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر اگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت اور گزشتہ قوموں کی واقعات سنائی، لیکن ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، تمہارے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہارے خواہشات کے لیے تمہارے رفیق حیات بنائی ہوئی ہے۔ اس بدفعلی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو، ہم تمہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر۔ اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہونا جائز ہے۔ ناظرین، 2 فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کے شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑتے ہوئے آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار نہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تھے، تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو بصارت دوبارہ لوٹ آئی، لیکن پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دعا کی، پھر ٹھیک ہو گئے اور بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہے۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تہتے و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی
اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کے نام کا پتھر تھا، اسی پر گرتا اور اسی سے سب قوم ہلاک ہو گئی۔